السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبات رمضان کے دروس میں آج کا درس ہوگا انشاءاللہ آداب عید۔ عزیز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 پر 185 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ معزز سامعین و سامعات، اس مبارک مہینے کے آخر پر صدقۃ الفطر کی ادائیگی ادا کرنا ہوگا، جیسا کہ ہم پچھلے درس میں سنے تھے۔ اس ادائیگی کے ساتھ ساتھ چند اور آداب کا بھی مسلمانوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ بغور سماعت فرمائیے اور ان پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں اور ضرور عمل کریں انشاءاللہ۔ ان میں سے پہلا یہ کہ شوال کا چاند دیکھتے ہی عید رات کو، عید کے دن کی صبح کو تکبیرات کے بار بار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاند دیکھنے سے لے کر عید کے دن صبح تک بھی تکبیرات بار بار پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ان تکبیرات کے ذریعے سے دراصل کیا ہے سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اس کی توفیق سے ہی کیا ہے اس مبارک مہینے کے روزے رکھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، دعائیں کیے ہیں، سچی توبہ کیے ہیں، اور دیگر کئی عبادات جو ہم 11 مہینوں میں نہیں کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے عبادتیں ہم انجام دیے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی کو پسند نہیں کرتا ہے، اور تاکہ تم روزوں کی گنتی کو پوری کر لو، اور اس نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور تاکہ شکر ادا کرو۔ ان میں سے دوسرا ہے، عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کر لینا چاہیے اور عمدہ لباس، خوبصورت لباس پہن کر، خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ تو اس میں خوشبو لگانے کی جو بات ہے وہ مردوں پر عائد ہوتی ہے، عورتوں پر نہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات، گھر سے نکلنے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا مسنون ہے۔ بخاری کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھجوریں کھا لیتے تھے، اور طاق عدد میں کیا ہے کھاتے تھے۔ اور اسی طرح چوتھی بات، عیدگاہ کو چل کر جانا اور وہاں سے چل کر واپس آنا زیادہ مناسب ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل جاتے تھے اور پیدل ہی واپس آتے تھے۔ اور اس کے علاوہ پانچویں بات، نماز عید کے لیے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، حتیٰ کہ حیض والی خواتین کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ وہ گھر سے ضرور نکلے تاکہ وہ عیدگاہ تک پہنچ کر وہاں پر دعا میں شریک ہو سکے۔ تو لہٰذا حیض والی خواتین بھی عیدگاہ تک جائے، لیکن عیدگاہ کے اندر نہ جائے، عیدگاہ سے باہر بیٹھے اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو۔ اور اسی طرح چھٹی بات، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے،
جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن رمضان میں اور بقرعید میں عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ سب سے پہلے عید کی نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے سامنے آتے تھے جو اپنی صفوں میں ہی بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرتے، انہیں وصیت فرماتے اور احکامات دیتے۔ پھر اگر کوئی وفد روانہ کرنا ہوتا تو اس کے بارے میں فیصلہ کرتے، اور اگر کوئی اور حکم جاری کرنا ہوتا تو جاری فرما کر واپس لوٹ جاتے تھے۔ اور اسی طرح 7ویں بات، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے یہ تکبیرات بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے دن عیدگاہ کو جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے، اور عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تکبیرات نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب گھر سے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے، اور عیدگاہ میں پہنچ کر جب تک امام عید کی نماز کے لیے صفیں درست کر لو اس چیز کا حکم نہیں دیتے تھے، اس وقت تک یہ تکبیرات کیا ہے، پڑھتے رہتے تھے بدستور ایسے ہی۔ اور اسی طرح 8ویں چیز، عید کی نماز سے پہلے یا پھر عید کی نماز کے بعد کوئی بھی نفل نماز نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر نکلتے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائے، اور نماز عید سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو اس حدیث سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے نہ بعد کوئی بھی نفل نماز ادا نہیں کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد آخری 9واں ادب ہے، عید کی نماز سے پہلے اذان اور اس کی اقامت مشروع نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ عیدین کی نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی ہے۔ تو سامعین و سامعات، یہ چند آداب تھے عید کے، جس میں سے چند ہم کرتے ہیں، چند ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ آداب ہم سے اس کے بعد بالکل بھی نہیں چھوٹیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مبارک مہینے کے روزے مکمل کرنے کی توفیق دے اور انہیں شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔